پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. گورنر صاحب, یہ جو ہم نے بات کی امن امان کے حوالے سے, اب ایک ایشو جو ہے وہاں پر صوبے کے اندر ڈرونز گرنے کی ایک بڑی بحث بھی چل رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا. بطور گورنر سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ڈرونز کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک دو واقعات پیش آئے ہیں, لیکن اس دن جب فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے اور انہوں نے جرگے سے خطاب کیا تھا, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسے ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں, نہ کوئی ڈرون کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کچھ اکا دکا ہوئے ہیں, وہاں پر شاید میں بھی اکراس دی بارڈر ہوں یا وہاں پر آج کل ٹیکنالوجی ہر کسی کے پاس ہے ڈرون کی, ملٹنٹس کے پاس بھی ہے, وہ بھی یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں ود ان پروونس, صوبے کے اندر سے ہی. ہاں, صوبے کے اندر کی ڈرون تو مطلب ہے کہ وہ آپ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی امریکن ڈرون ٹائپ ہے, کوئی امریکن ڈرون آ گیا, یہ چیزیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ نارمل ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے ٹوٹلی اس کو ڈینائی کیا کہ ہم نے کوئی ایسا ڈرون اٹیک نہیں کیا. اچھا, لیکن سر اب یہ آ جاتے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات آج بھی تھی, دو بہنوں کو ملاقات کرنے دی گئی. اب اس معاملے پر بڑی ایک تنقید ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بیرسٹر سیف صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, بیرسٹر سیف صاحب ملاقات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ میری ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی میں ترجمان ہے حکومت ہو سکتے ہیں, لیکن ہے پی ٹی آئی میں میں ہو مت نہیں. انہوں نے پہلے بھی کئی پارٹیوں کے ترجمان رہے, بڑے بڑے اچھی. الیکشن والا مجھے سینٹ کا الیکشن بھی یاد ہے جس میں انہوں نے گنتی کو آگے پیچھے کر دیا تھا. آپ بھی غالباً گیلری میں بیٹھے تھے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, لیکن چلے تو جاتے ہیں اندر. اور پھر کیا پتہ کیا بیان وہ دے رہے ہوتے ہیں, کس کے کہنے پہ دے رہے ہوتے ہیں, کیسے دے رہے ہوتے ہیں, میرے کو نہیں پتا. یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے کہ جائیں عدالت سے رابطہ کریں. نہیں تو اس حوالے سے اسد کیسر کا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان درست ہے, وہ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جتنے بیانات آتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے اتھینٹک ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیان کو شاید کچھ حقائق سے تھوڑا ہٹ کے, یہ تو پی ٹی آئی والے خود فیصلہ کریں. ان کی بین تو جاتی ہے نا, بین تو ملاقات کر کے آتی ہے نا. ہاں, تو بین تو اب جھوٹ نہیں بول سکتی نا, ڈیفینیٹلی بھائی کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی. پولیٹیکل لوگ تو ہم لوگ تو آپس میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو لیکن اگر پی ٹی آئی نے بنایا ہے اپنا ترجمان, ان کو پی ٹی آئی نے بنایا نا, تو اسد کیسر کو بولیں, گور خان کو بولیں ترجمان چینج کر لیں. پی ٹی آئی نے بنایا آپ سمجھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے بنایا ہے. ہاں, ہیں تو صوبائی حکومت کے نا, لیکن آپ کا تجربہ کیا ہے؟ یہ شخص ایسے ہیں کہ میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ڈیپورٹیشن پیریڈ گزارتے ہیں کہیں نہ کہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ڈیپورٹیشنس نے اچھا پہلے کتنی پارٹی میں رہے, اسی قسم کے یہ اسی قسم کے نظریاتی تھے جو کچھ لوگ نظریاتی ہیں پی ٹی آئی کے. پہلے کسی اور جماعتوں کے بھی اتنی نظریاتی تھے جتنے آج ان کے ہیں. تو میں ہمیشہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی, ہم کہتے ہیں جب ڈیپورٹیشنس واپس اپنی ڈیوٹی پہ جائیں گے اور نئی ڈیوٹی ملے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کو گورنر صاحب حل کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آپ کیونکہ آج بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, آپ کوئی راستہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ کون کہہ رہا ہے مذاکرات ہونے چاہیے؟ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, یاسمین صاحب کہہ رہے ہیں. وہ تو اندر ہے نا, ان کے اختیار. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ پبلک کی ہے انہوں نے. ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کے. تو میں پہلے کیا 5 فرنچائزیں کس سے پوچھیں کہ مذاکرات ہو جانا, کون کہہ رہے, گارنٹر کون ہے ان کا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ دکان لگی ہوئی ہے. آپ کس کو مانیں گے یار یہ بندہ ٹھیک ہے؟ نہیں, لیکن بطور جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے ابھی بیرسٹر گور صاحب تو موجود ہے نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ خیر خواہ کا بجٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا, کہتے نہیں بجٹ پاس ہوگا تو پتہ تو کرو, بجٹ تو پاس ہو گیا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے اس اسٹیٹمنٹ آپ لوگ نہیں چلے. بالکل, انہوں نے بیان دیا تھا. نہیں, لیکن پھر آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود ہی جو کچھ کیا خود ہی کیا. مجھے نہیں نظر. ہم ان کو کہتے تھے جب یہ حکومت میں ہوتے کہ اتنی آپ مغرور نہ بنے, اتنے بڑی بڑی فرونیت والی باتیں نہ کریں. یہ چیزیں جب یہ کہتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, نہ رو کسی کو نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج دیکھیں نا ہر بات پہ نہ رو مانگتے ہیں. اس کو بولیں چائے پیتے ہیں, کہتے ہیں نہ رو دے دو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کا جو بیان تھا خان صاحب کے مائنس ہونے کے حوالے سے, وہ بھی شاید مایوس ہو کر انہوں نے دیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی والے تو اپنے کرپشن میں مصروف ہیں. خیبر پختونخوا میں جو وزیر ہیں, وزیر اعلیٰ, سارے کرپشن دکانیں چمکائی ہوئے ہیں. جو جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس میں
خیبر پختونخوا میں وہ اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ان کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں اچھے اندر رہے ہماری اپنی دکان، تو وہ نہیں کرے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ سر لیکن یہ جو کرپشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ وفاق میں نیب موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اگر اتنی کرپشن خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے تو آپ وہ تحقیقات کروائیں، حقائق سامنے لائیں؟ کر رہے ہیں، نیب والے بھی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیحت کرے، کیونکہ نیب تو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنا ہے، پارٹی تبدیل کرنے کے لیے بنا ہے، اور باقی تو یا اغوا بر تعاون کے تو کہتے ہیں یار پلی بارگین ہو یا 10% یا 15% جتنے کتنے ملتے ہیں ہمیں اس میں حصہ مل جائے، اس یہ ہوتا ہے نا، پلی بارگین میں حصہ ملتا ہے نا، تو کیوں آپ کو سزا دیں یا مجھے سزا کیوں دیں؟ وہ بولے اتنا کھاؤ کہ ہمیں اپنا پرسنٹیج مل جائے، باقی کریں۔ لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ نیب کو کالا قانون کہتے تھے۔ ابھی ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیب پارٹی چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں آپ بتائیں نا، 5 سال میں کوئی آپ نے پولیٹیکل پریزنر دیکھا کیا ہم نے نیب کو ایکٹیویٹ کیا کہ آپ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی میں تو یہ ہوتا تھا کہ نکلتے تھے عید کے وزیر اور کہتے تھے نادر گرمانی صاحب کل پکڑے جائیں گے، فیصل گنڈی صاحب اگلے ہفتے پکڑے جائیں گے، یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے تھے، صحیح، ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ کیا کیا نیب نے، اگر یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے، اگر یہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے، نون ہوتی تو ان کے ابھی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ پکڑے گئے ہوتے اور بولتے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو۔ تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نیب کا جو قانون ہے یا نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل، کیا مجھے بتائیں نا کیا کیا آج تک، یہی کہتے ہیں ہم نے اتنی ریکوری کر لی ہے، تو ختم کیوں نہیں کر رہے پھر آپ؟ جب اپوزیشن میں تب تو آپ کہتے تھے نہیں، جب ہماری حکومت آئے گی اور ہمارے پاس میجورٹی ہوگی تو شاید ہم اس کو ختم ہی کریں گے، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ہے وہ نیب اور پاکستان کی معیشت جو ہے اکٹھی نہیں چل سکتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آئے گی تو یہ ختم کیا جائے گا؟ میں اگر ہماری لیڈرشپ یہ سینٹ میں نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ابھی بھی اس حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ لیکن سر یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ ایک تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ اب مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، رہ کیا گیا ہے جو آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 27ویں ترمیم بالکل آئے گی، کل نہیں آئے گی تو سال بعد آئے گی، نہیں تو 5 سال بعد آئے گی۔ ترمیم آئی ہے نا 27، 26 ترمیم آئی ہے نا، تو مختلف اوقات میں آئی ہے نا، تو ابھی جب ضرورت پڑے گی تو آ جائے گی۔ بہت سی چیزیں، ہر چیز میں بہتری کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی چیز بہتری کی طرف جائے گی تو ڈیفینیٹلی 27ویں ترمیم آئے گی۔ ابھی کیا بہتر کرنا ہے سر آپ نے؟ جی ابھی اور کیا بہتر ہونا ہے؟ ہوتے ہیں امینڈمنٹس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، ہوتی ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ مجھے اچھا، یہ ہر کسی کی اپنی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جو صوبائی حکومت کے حوالے سے جو مختلف فیصلے ہو رہے ہیں، سوات کا واقعہ آپ نے دیکھا، اب وہاں پر ڈی سی کو معطل کرنا یا اے سی کو معطل کرنا، کنڈی صاحب پہلے آپ کے علم میں ہے کہ خود خان صاحب کہتے تھے وزراء سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، سوات واقعے پر یہ تحقیقات اور یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ کمزور بندے کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ میں نے تو ایف آئی آر مانگی ہے سی ایم کے خلاف، تحقیقات مانگی ہے سی ایم کے خلاف، کیونکہ اس وقت ٹورزم کا وزیر سی ایم ہے، ٹھیک ہے، منسٹری ان کے پاس ہے، اس کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ اس پانی کے آتے آتے، سیلاب کے آتے 1 گھنٹہ جو آتا ہے اوپر سے بٹخیلا، مطلب کالام بٹخیلا، اور پھر آتا ہے یہ سوات کی طرف، تو 1 گھنٹہ پانی جب ٹریول کر رہا تھا وہاں کی انتظامیہ کہاں تھی؟ پھر 2 گھنٹے تک وہ چیخ چلا رہے تھے، اس وقت کدھر تھی انتظامیہ؟ 3 گھنٹے تک۔ میں کل گیا تھا ڈسکا جی، اور جو ان کے ورثاء بچے ہوئے تھے 2 مجھے بتا رہے تھے کہ ہم روڈ کے اس طرف تھے، اور ہم نے کہا کوئی کسی کا نمبر نہ ملا، کچھ نہیں ملا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 13 سال میں پتہ نہیں ٹورزم کی تباہی کر دی اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ٹورزم کر لی، یہ ٹورزم کا حال ہے آپ کا؟ اس چیز میں نے کل اس شخص کو بولا جس نے ہلال، جس نے جو ہے وہ بچایا تھا، اور اس کا ایک اور اس کا دوست جو کہ 122 میں کام کرتا ہے ایز اے ڈرائیور، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے 3 بندے، اس سے پہلے بھی 24 بندے انہوں نے 2-3 سال پہلے بچائے تھے۔ ان کے پاس نارمل اپنی ایک بوٹ ہے، ذاتی بناتے ہیں، وہ 30-35 ہزار اس کا خرچ ہے۔ اچھا، وہ 7 بھائی ہیں، 7 کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اس کا والد بھی کام کرتا ہے، وہ خدمت خالق ٹائپ کرتے ہیں۔ جب 1122 ہے نا ان کے پاس کوئی بوٹ ہے، نہ اس کے پاس رسی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو بھائی آپ کا ہیلی کاپٹر، جو مجھے پتہ چلا ہے، ابھی میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں آج، کہ کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے چترال میں جو ہے شندور فیسٹیول ہو رہا تھا، تو 9 کے 12 پھر انہوں نے کیے اپنے ہمارے وزراء کی فیملیز کو لانے لے جانے میں کہ ہم وہ شندور میں دیکھیں۔ اور جب ہمارے لوگ یہاں پر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، میں معذرت بھی کروں گا پنجاب کے لوگوں سے کہ یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری حکومت کا قصور ہے، لوگ اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ اس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو قیدی نمبر 420 کہتا تھا کہ اگر جو ہے وہ کیا نام ہے دریا کے کنارے فرات دریا کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں۔
اور بھائی جان یہاں تو 16 بندے شہید ہو چکے ہیں، اب کون ذمہ دار ہے؟ جہاں پر چوری ہو رہی ہو، ڈاکے ڈال رہے ہو، غبن ہو رہا ہو، اس میں مدینہ کی ریاست میں کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے کرپشن اور زیادہ کریں، کیا ان کو سزا دی جاتی ہے؟ تو یہ صرف ان کے ڈرامے، ان کے کرتوت، ان کے فلمیں آپ کے لیے تھے اور میرے لیے تھی، اپنے لیے سب کچھ ان کے لیے جائز ہے۔ تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بالکل سی ایم کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے۔ یہ انکوائری والے لوگ کون ہیں؟ یہ بولیں گے سی ایم ذمہ دار ہے، کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کو ماتحت بولے کہ آپ ذمہ دار ہیں؟ پھر کیا پارلیمانی کمیٹی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کے برابر کے اس پہ جو ہے وہ ممبران ہوں، اور اسپیکر ڈیفینیٹلی اس کو اگر وہ کرنا چاہے، اس کو اسپیکر اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا مطلب ہے کہ ظلم، ایک تو یہ ظلم کیا، پھر بیانات بھی دیتے کہ ہم کیا کریں؟ آپ بس کرپشن ہی کریں نا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نوکریاں بیچیں، کمیشنیں کھائیں۔ سی ایم کہتے ہیں میں کیا کروں، تمبو جا کے لگاؤں؟ آپ کے نزدیک سی ایم صاحب بھی آن بورڈ ہیں نوکریاں بیچنے میں، کرپشن میں؟ نہیں تو پھر میں کر رہا ہوں۔ یہ جو کوہستان اسکینڈل ہوا، اس میں کون ہے؟ کون کیا کیا چیزیں سی ایم صاحب کے اس میں نہیں ہو رہی؟ 50 کروڑ روپے کی دوائیں تو ابھی سی ایم کے اپنے گھر کے اسکینڈل کی آگے اسپتال ڈی خان کی 55 کروڑ کو اس نے جو ہے نا جو ہے وہ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو کرا ہے، 55 کروڑ روپے اسے نکالے۔ لیکن اب بات یہ ہے، مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ جو اب گندم، چینی، کون کہہ رہے ہیں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں دوسرے کو چور، کیونکہ انہوں نے چوری تو کر لی، اب مال بٹورنے کے ٹائم پہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ مال کس کے پاس جائے گا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اپنے لوگ نہیں کہہ رہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، کون کچھ کیا کچھ نہیں کہہ رہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔